جو لیڈرشپ آئی خواتین میں سے، اس کی آواز پہ لبیک کہا اور ان کی سیاسی بصیرت پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کے پیچھے کھڑے ہوئی۔ وہ چاہے محترمہ فاطمہ جناح ہوں جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں علم حق بلند کیا، یا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی اور وہ پاکستان کی بلکہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ یہ اعزاز میرے ملک کو حاصل ہے۔ یا نوجوان نسل میں سے مریم نواز شریف ہو جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئیں، اور پاکستان کی عوام کو میں اس حوالے سے ضرور مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اس کے علاوہ بھی ہماری یہ قائدین بیٹھی ہیں، میری پارلیمنٹرین کلیگز بیٹھی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی گزشتہ 2 دہائیوں میں اگر ہم بالکل دیانتدارانہ ایک انالیسس کریں تو ہماری جو فیمیل کلیگز ہیں، چاہے وہ لیجسلیشن ہو، چاہے وہ پارلیمنٹری اوورسائٹ ہو سوالات کی صورت میں، کالنگ اٹینشن نوٹسز کی صورت میں، ان کا کردار بہت نمایاں ہے۔ اور مجھے خوشی ہے اس بات پہ کہ فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے اس ڈسپیرٹی کو ختم کرنے کے لیے ان کو انوائٹ کیا تھرو لیجسلیشن کہ یہ آئیں اور پارلیمان کے فلور پہ اپنا کردار ادا کریں۔ آپ نہ صرف ہماری نسل تیار کرتی ہیں، ہماری قوم کی معمار ہیں، بلکہ آپ ہماری سیاست کا بھی ایک اہم حصہ ہیں۔ جناب وزیر اعظم، یہ تو ایک کینوس ہے جوڈیشری میں پہلے کی نسبت اب آج ہمیں پارٹیسپیشن بہتر نظر آتی ہے، خاص طور پہ جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے۔ یہ بات میں بڑی خوشی سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جو خواتین ججز ہیں چاہے وہ سینیورٹی پہ نیچے ہیں، ان کو سپیریئر کورٹس میں سرو کرنے کا موقع ملے کہ ہم نے جو صوبوں میں ابھی تک ایلیویشنز کی ہیں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، اس میں ہم نے چاہے وہ سینیورٹی پہ نیچے تھی، ہم نے خواتین سیشنز ججز کو ہائی کورٹ میں ایلیویٹ کیا، اور اس توقع کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ بارش کے پہلے قطرے ہیں، یہ سلسلہ بڑھے گا۔ میں چھوٹی سی بات شیئر کروں گا کہ جب میں نے یہ وکالت کا پروفیشن جوائن کیا، پیشے سے منسلک ہوا، خواتین کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اب جب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو پہلے اگر وہ پرسنٹیج 2-3% تھی، تو آج میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے 2,80,000 وکلاء میں سے ہزاروں کی تعداد میں خواتین ہیں، اور ان کی اب جو پریزنس ہے کورٹ پریمسز میں وہ 15-20% سے کم نظر نہیں ہمیں آتی، جو کہ بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے پچھلے سال اسی دن اسلام آباد میں ہی اپنے اہداف مقرر کیے تھے، اور مختلف منسٹریز کو اور ڈویژنز کو آپ نے ٹارگٹس دیے تھے کہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے اور خواتین کی شمولیت کے حوالے سے انہوں نے کام کرنا ہے۔ یہ بات میں خوشی کے ساتھ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم سب نے مل کے اس پہ کام کیا۔ جناب وزیر اعظم، ہم نے اس 1 سال میں اپنے تئیں کوشش کر کے کارپوریٹ گورننس کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو جو ہماری SOEs ہیں ان کے بورڈز بہت کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کے ویژن اور آپ کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے ان کی جو ریسٹرکچرنگ کا عمل تھا وہ آگے بڑھایا گیا، اور میں یہ بات بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ہمیں بہت اچھی پیش رفت کی اور بے تحاشا اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں کہ خواتین کو ان بورڈز میں شمولیت دی گئی ہے۔ لیکن اب تصویر کا دوسرا رخ، پڑھے لکھے طبقات میں، سرکاری معاملات میں، دانشور سرکلز میں تو ہمیں پریزنس نظر آتی ہے، وہ تکریم بھی اب نظر آتی ہے جو کہ ہمیں اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو دینی چاہیے۔ لیکن ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم کہیں گے کہ آرٹیکل 25 جو ہے آئین پاکستان کا، اس کی پوری طرح سے کمپلائنس ہو رہی ہے۔ جس دن جناب وزیر اعظم ہمیں کھیت کھلیان سے لے کے، بھٹوں سے لے کے، ڈومیسٹک
ہیلپ میں مصروف لاکھوں خواتین سمیت جس دن ہم یہ کہنے کے قابل ہوئے کہ ان کو ان کے حقوق بہم پہنچائے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ریاست کو اور پوری سوسائٹی کو مل کے کام کرنا ہے. یہ کام صرف ریاست نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے لیے قوانین بدلنے سے، سختیاں کرنے سے، ہدایات جاری کرنے سے معاملہ نہیں سلجھے گا. میں ادب سے التجا کروں گا کہ ہم سب کو اپنے رویے تبدیل کرنے ہیں، اور ہمیں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول اور عمل کو سامنے رکھنا ہے کہ جو خاتون ہیں وہ ان کی ازواج میں ہماری بڑی جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اس زمانے میں بزنس کرتی تھی، اور وہ ایک تاجر خاتون تھی. اور آج ہم کہتے ہیں کہ خواتین کو تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے. تو اسی حوالے سے ہم نے ماضی میں نہ صرف صوبائی سطح پہ، اور مجھے یہ خوشی ہے کہتے ہوئے کہ جناب شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بہت امپورٹنٹ جو لیجسلیشنز تھی، وہ ایریاز جنہیں کہ ٹچ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ آپ نے وزیر اعظم صاحب نہ صرف قانون سازی کروائی بلکہ آپ نے وہ ادارے قائم کیے، کھڑے کیے، اور آج وہ پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں ہمیں تناور درخت کے طور پہ نظر آتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے وہ ہو، سٹیٹس آف ویمن کا ہو، اومبڈس پرسن کا دفتر ہو، وہ سب چیزیں ہمیں اب وہ جو ڈریم سے کئی سال پہلے آج ہمیں ریالٹی میں نظر آتے ہیں. اس شعبے میں جتنا کہا جائے وہ کم ہے، جتنا کیا جائے وہ کم ہے. ہم انشاءاللہ العزیز وزیر اعظم صاحب پاکستان کا پیڈسٹل آپ کو کافی اوپر نظر آئے گا. آج ایک بار پھر عہد کریں کہ ہم معاشرے کی اور آئندہ آنے والی نسلوں کی تعمیر کے لیے اپنی بہنوں کو اور اپنی ماؤں کو خود مختار بھی کریں گے، امپاور کریں گے. ان کی تعلیم کے لیے جو ہم سے ہو سکا ہم وہ کریں گے، کیونکہ عمارتیں بنانے سے کوئی قوم آگے نہیں جاتی. پاکستان کے عظیم فلسفی شاعر امت نے کہا تھا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. آپ کے ذہنوں میں پلنے والے خیالات اگلی نسل تیار کرے گی اور وہ پاکستان کو روشن کرے گی. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. وزیر انسانی حقوق جناب اعظم نذیر تڑ نے بالکل درست فرمایا کہ حکومت وقت جتنا بھی کچھ کر لے، جب تک اس معاشرے کے اندر وہ تبدیلی رونما نہیں ہوگی تب تک خواتین کو وہ حقوق جو مساوات کی بنیاد پر ہوں وہ نہیں مل سکتے. میں مدعو کروں گی لیلہ صاحبہ کو، لیلہ اظہر صاحبہ چیئرپرسن ہیں NCSW کی، وہ انسائٹس شیئر کریں گی اس سگنیفیکنٹ اوکیزن کے اوپر خواتین کے حقوق کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. His Excellency Mian Mohammad Shehbaz Sharif, Prime Minister of Pakistan, Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Human Rights, Federal Ministers, Parliamentarians, Ambassadors, representatives of UN agencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is truly an honor for me to join you all today in celebrating International Women's Day. The theme for this year, for all women and girls, rights and equality, empowerment, is a reminder for our collective responsibility to ensure gender equality and create opportunities for women to thrive in every sphere of life. As envisioned by the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, women's active participation in national development is a fundamental principle for a prosperous Pakistan. As the chairperson of National Commission on the Status of Women, I would like to extend my heartfelt tribute to the resilient and inspiring women of Pakistan, from serving as prime ministers, speakers of assemblies, federal and provincial minister, to breaking the barriers of chief minister. Pakistani women have made a history. Their strength and determination continue to inspire young women, paving the way for them to excel in key roles across bureaucracy, judiciary, education, healthcare, entrepreneurship, law enforcement, police, armed forces, and many other fields. Ladies and gentlemen, finally, I extend my sincere gratitude to all the stakeholders from the public and private sector, UN agencies who contributed to this initiative. Their efforts and their invaluable pursuit of a more inclusive, equitable, and empowered society
for all women and girls in Pakistan. National Commission would continue to work with all the stakeholders to create a future where women have opportunities, rights, empowerment they deserve. I wish you all a very happy Women's Day. बहुत शुक्रिया. Ladies and gentlemen, इस हवाले से हमें यकीनन मुख्तलिफ और इंस्टीट्यूशंस की मदद की ज़रूरत होगी. And over here comes the United Nations, which has always supported women empowerment throughout the world, not just in Pakistan. It has been working to eliminate the barriers and shatter the glass ceilings that women are so adamant to do so. So that's why I will call Mr. Muhammad Yahya, the Resident Coordinator of United Nations. Excellency Mir Mohammed Shehbaz Sharif, the Prime Minister of Pakistan, Federal Minister of Law and Justice, my friend, Federal Ministers also who are here, Ambassadors, Chair of the Acting National Commission for Women's Status, Chair of the Security Exchange, colleagues from the UN, Assalamu alaikum and happy International Women's Day. Today we gather here recognize to celebrate the achievement of women, their contribution not only here in Pakistan, but globally. While every day is a day to advocate for women's rights, we always celebrate 8th of March to remind us of how much women and girls can accomplish when they're empowered to learn, to contribute, and to be part of equal decision making. 2025 is a special year as we celebrate 30th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action, a transformative framework for women and girls and gender equality. Over the past 30 years, we have seen transformation, we've seen progress, but I think the data today here from ICT will also tell you and acknowledges the pace of change and how we haven't moved fast enough on inclusion and on rights. And I think this is why the United Nations is committed to supporting Pakistan, the government of Pakistan, in making sure that we achieve the SDGs, specifically SDG 5, which is related to gender equality. Today we're here in your house, Mr. Prime Minister, the launch of the first ever gender parity report for Islamabad Capital Territory, and soon I understand Balochistan and other provinces will be doing the same. This would not have been possible without your leadership. Excellencies, gender equality is not just about women's rights. It's not only a women's issue, it's a human issue. Thank you, Prime Minister, for all you have done, and thank you to the Cabinet and all the others who are in this room. You recognize that women's rights and respect and recognition for their contribution is a fundamental part of Pakistan's journey to prosperity. And I think many of the colleagues have pointed out, and the Minister has pointed out, this issue is a core part of Pakistan's search for transformation and prosperity. This will not only benefit women, but also the community and the country as large. Prime Minister, you can count on our support in supporting your agenda moving forward. But thank you very much, and shukriya. It is my honor to invite Dr. Nafisa Shah Sahiba, Chairperson of Special Committee on Gender Mainstreaming, to address us. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister Shehbaz Sharif Sahab, Honorable Senator Azam Tarar Sahab, Resident Coordinator UN, NCSW Chair, members of the Cabinet, members of the UN system, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. Today, as we gather to celebrate the International Women's Day, let us commemorate the resilience, the strength, and the struggles that the women of the world have made and continue to make in their homes, their workplaces, and in their communities for a just and fair world order. This year, we are gathering under the banner of the theme for all women and girls, rights, equality, and empowerment. This also reiterates the promise guaranteed in our own Constitution in Article 25
equal rights and equal power for every woman everywhere. The year 2025 also marks the 30th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action, adopted in 1995 by 189 governments as a comprehensive roadmap for advancing women and girls' rights globally. It is no minor accomplishment that Pakistan was represented at this significant forum by the first woman to become the Prime Minister of a Muslim country, Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto. Let us use this milestone as a pivotal moment to reflect on our journey, the challenges, and the way forward towards achieving gender equality. Excellencies, esteemed guests, ladies and gentlemen, I am proud to report that Pakistan's women have set very high bars. They have broken barriers and shattered stereotypes. Starting from Fatma Jinnah, the first candidate for presidential election way back in the 60s, to Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, who became the first Prime Minister of an Islamic country again way back in the 80s, and the first governor, Rana Liaquat Ali Khan, the first chairpersons of political parties, Begum Naseem Wali and Begum Nusrat Bhutto, Begum Shaista Ikramullah, the first member of the parliament, and now Maryam Nawaz, the first woman chief minister, Pakistan has presented a strong lineup of towering women leaders. The women parliamentarians have indeed played an exemplary role in instituting important legislation to advance women's rights, but there are gaps. Here, let me call for a new resolve for this government to legislate raising marriage age as well as comprehensive law against domestic violence. Ladies and gentlemen, in the end, let us hope that the gender parity report being launched today serves as a launch pad for a new wave of action that will address the lag in women's empowerment, that it leads to new goals, targets, and with that, a new resolve and a renewed action. If women are to be brought at acceptable levels in the frame of gender parity, then this action must be urgent, must be accelerated, and must be now. Thank you very much. हम बुलाएंगे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मिस्टर आकिफ सईद को, जो कि चेयरमैन है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Honorable Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif Sahab, Federal Minister for Human Rights, Senator Azam Nazir Tarar Sahab, parliamentarians, diplomats, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a great privilege to be here today to highlight the Securities and Exchange Commission of Pakistan's commitment as one of the implementing organizations under the Prime Minister's Women's Empowerment Package. I would like to extend my appreciation to the Ministry of Human Rights for their support in organizing this important event. Under the Prime Minister's Women Empowerment Package, SECP was tasked two key initiatives. First was to require the listed companies to disclose gender pay gap data in their annual reports, and the second to recognize private companies implementing family-friendly policies. I'm pleased to share that the SECP has successfully completed both the initiatives and shall continue with these in the times to come. I will conclude by reiterating the commitment of SECP in advancing the Prime Minister's vision of a more inclusive economic landscape where women can play a key role in countries' growth. Together, we can build a future where everyone has the opportunity to contribute and to benefit from our shared progress. Thank you. Now, as we're talking about the awards, let's move on to it. Under the able leadership of Prime Minister's Prime Minister, the Prime Minister's Women Empowerment Package, Securities and Exchange Commission of Pakistan was tasked to award private companies implementing family-friendly policies. वो policies जहाँ आपके पास डे केयर हो, वो policies जहाँ ख़वातीन को maternity leaves दी जाएं, वो policies जहाँ ख़वातीन अपने बच्चे को दफ्तर लाते हुए हिचकिचाएं नहीं,
बल्कि खुल के लाएं और काम भी खुल के कर सकें और पाकिस्तान के आगे बढ़ने की दौड़ में एक कलीदी किरदार अदा कर सकें. SECP in close collaboration with key stakeholders and implementing partners, that is UN Women and Pakistan Business Council, worked tirelessly to develop a comprehensive set of criteria. An online survey and a scoring metrics was developed, and on that basis, basis of best practices, a few companies were selected. These are 10 companies that have been able to implement family-friendly policies at their workspace, which is brilliant for women empowerment. We now request the Honorable Prime Minister Shehbaz Sharif Sahab to kindly come on stage and present the awards to the pioneering organizations in recognition of their remarkable contribution. Prime Minister Sahab.